गिनती 3 बाब। और जिस रोज खुदावंद ने कोहे सीना पर मूसा से बातें की, तब हारून और मूसा के पास ये औलाद थी। और हारून के बेटों के नाम ये हैं, नदब जो पहलोठा था, और एबहू और एलेजर और इत्मर। हारून के बेटे जो कहानत के लिए ममसू हुए और जिनको उसने कहानत की खिदमत के लिए मखसूस किया था, उनके नाम यही हैं। और नदब और एबहू तो जब उन्होंने दश्ते सीना में खुदावंद के हजूर ऊपरी आग गुजरानी, तब ही खुदावंद के सामने मर गए, और वो बे औलाद भी थे। और एलीजर और इत्मर अपने बाप हारून के सामने कहानत की खिदमत को अंजाम देते थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, लावी के कबीला को नजदीक लाकर हारून काहिन के आगे हाजिर कर, ताकि वो उसकी खिदमत करें। और जो कुछ उसकी तरफ से और जमायत की तरफ से उनको सौंपा जाए, वो सब की खैमाए इज्तिमा के आगे निगहबानी करें, ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाएं। और वो खैमाए इज्तिमा के सब सामान की और बनी इसराइल की सारी अमानत की हिफाजत करें, ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाएं। और तू लावियों को हारून और उसके बेटों के हाथ में सुपुर्द कर। बनी इसराइल की तरफ से वो बिल्कुल उसे दे दिए गए हैं। और हारून और उसके बेटों को मुकर्रर कर, और वो अपनी कहानत को महफूज रखें। और अगर कोई अजनबी नजदीक आए, तो वो जान से मारा जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैंने बनी इसराइल में से लावियों को उन सबों के बदले ले लिया है, जो इसराइलियों में पहलोठी के बच्चे हैं। सो लावी मेरे हूँ, क्योंकि सब पहलोठे मेरे हैं। इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्के मिस्र में सब पहलोठों को मारा, उसी दिन मैंने बनी इसराइल के सब पहलोठों को, क्या इंसान और क्या हैवान, अपने लिए मुकद्दस किया। सो वो जरूर मेरे हों, मैं खुदावंद हूँ। फिर खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा, बनी इसराइल को उनके आबाई खानदानों और घरानों के मुताबिक शुमार कर, यानी 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के हर लड़के को गिनना। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने उसे दिया, उनको गिना। और लावी के बेटों के नाम ये हैं, जरेसोन और केहात और मरारी। जरेसोन के बेटों के नाम जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, लिब्ना और सिमा। और केहात के बेटों के नाम जिनसे उनके खानदान चले, इमराम और इजहार और जिब्रून और उजियल हैं। और मरारी के बेटे जिनसे उनके खानदान चले, महाली और मूशी हैं। लावियों के घराने उनके आबाई खानदानों के मुआफिक यही हैं। और जेरसोन और लिब्नियों और सामियों के खानदान चले, और जरसोनियों के खानदान हैं। ये जेरसोनियों के खानदान हैं। इनमें जितने फर्जंदे नरीना 1 महीने और उससे ऊपर ऊपर के थे, वो सब गिने गए, और उनका शुमार 7,500 था। जेरसोनियों के खानदानों के आदमी मस्कन के पीछे मगरब की तरफ अपने डेरे डाला करें। और लायल का बेटा अलियासफ जेरसोनियों के आबाई खानदानों का सरदार हो।
اور خیمہ اجتماع کے جو سامان بنی جرسون کی حفاظت میں سونپے جائیں وہ یہ ہیں: مسکن اور خیمہ اور اس کا غلاف اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کا پردہ، اور مسکن اور مذبح کے گرد کے صحن کے پردے اور صحن کے دروازہ کا پردہ اور وہ سب رسیاں جو اس میں کام آتی ہیں، اور کوہات سے امرامیوں اور عزرائیوں اور جدرانیوں اور ہبردونیوں اور اوزیالیوں کے خاندان چلے۔ یہ کیہاتیوں کے خاندان ہیں۔ ان کے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے 8600 تھے۔ مقدس کی نگہبانی ان کے ذمہ تھی۔ بنی کیہات کے خاندانوں کے آدمی مسکن کی جنوبی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور اوزیل کا بیٹا علی صفن کیہاتیوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو، اور صندوق اور میز اور شمعدان اور دونوں مذبے اور مقدس کے ظروف جو عبادت کے کام میں آتے ہیں، اور پردے اور مقدس میں برتنے کا سارا سامان، یہ سب ان کے ذمہ ہوں۔ اور ہارون کاہن کا بیٹا الیعزر لاویوں کے سرداروں کا سردار اور مقدس کے متولیوں کا ناظر ہو۔ مراری سے محلیوں اور موشیوں کے خاندان چلے، یہ مراریوں کے خاندان ہیں۔ ان میں جتنے فرزند نرینہ 1 مہینے اور اس سے اوپر کے تھے وہ 6200 تھے۔ اور ابھی خیل کا بیٹا سوریل مراریوں کے گھرانوں کے آبائی خاندان کا سردار ہو۔ یہ لوگ مسکن کی شمالی سمت میں اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور مسکن کے تختوں اور اس کے بینڈوں اور ستونوں اور خانوں اور اس کے سب آلات اور اس کی خدمت کے سب لوازم کی محافظت اور صحن کے گردا گرد کے ستونوں اور ان کے خانوں اور میخوں اور رسیوں کی نگرانی بنی مراری کے ذمہ ہو۔ اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے، یعنی خیمہ اجتماع کے آگے، موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ڈیرے ڈالا کریں، اور بنی اسرائیل کے بدلے مقدس کی حفاظت کیا کریں۔ اور جو اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے وہ جان سے مارا جائے۔ سو لاویوں میں سے جتنے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے تھے، ان کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے موافق ان کے گھرانوں کے مطابق گنا۔ وہ شمار میں 22000 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب نرینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کے گن لے، اور ان کے ناموں کا شمار لگا۔ اور بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کو، اور بنی اسرائیل کے چوپایوں کے سب پہلوٹوں کے عوض لاویوں کے چوپایوں کو میرے لیے لے، میں خداوند ہوں۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کو گنا۔ سو جتنے نرینہ پہلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر کی عمر کے گنے گئے، وہ ناموں کے شمار کے مطابق 22273 تھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پہلوٹوں کے بدلے لاویوں کو، اور ان کے چوپایوں کے بدلے لاویوں کے چوپایوں کو لے، اور لاوی میرے ہوں، میں خداوند ہوں۔
اور بنی اسرائیل کے پہلوٹوں میں جو 273 لاویوں کے شمار سے زیادہ ہیں، ان کے فدیہ کے لیے تو مقدس کی مسکال کے حساب سے فی کس 5 مسکال لینا۔ ایک مسکال 20 جرہ کا ہوتا ہے، اور ان کے فدیہ کا روپیہ جو شمار میں زیادہ ہیں تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو دینا۔ سو جو ان سے جن کو لاویوں نے چھڑایا تھا شمار میں زیادہ نکلے تھے، ان کے فدیہ کا روپیہ موسیٰ نے ان سے لیا۔ یہ روپیہ اس نے بنی اسرائیل کے پہلوٹوں سے لیا۔ سو مقدس کی مسکال کے حساب سے 1365 مسکالیں وصول ہوئیں، اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق فدیہ کا روپیہ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا ہارون اور اس کے بیٹوں کو دیا۔ گنتی چوتھا باب۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے کہاتیوں کو ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل ہیں، ان سبوں کو گنو۔ اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کی نسبت بنی کہات کا یہ کام ہوگا، اور خیمہ اجتماع میں پاک ترین چیزوں کی نسبت بنی کہات کا یہ کام ہوگا کہ جب لشکر کوچ کرے تو ہارون اور اس کے بیٹے آئیں اور بیچ کے پردہ کو اتاریں اور اس سے شہادت کے صندوق کو ڈھانکیں، اور اس پر تخس کی کھالوں کا ایک غلاف ڈالیں، اور اس کے اوپر بالکل آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں، اور اس میں اس کی چوبیں لگائیں، اور نظر کی روٹی کی میز پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر طباق اور چمچے اور انڈھیلنے کے کٹورے اور پیالے رکھیں، اور دائمی روٹی بھی اس پر ہو۔ پھر وہ ان پر سرخ رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں، اور میز میں اس کی چوبیں لگا دیں۔ پھر آسمانی رنگ کا کپڑا لے کر اس سے روشنی دینے والے شمعدان کو اور اس کے چراغوں اور گلگیروں اور گلدانوں اور تیل کے سب ظروف کو جو شمعدان کے لیے کام میں آتے ہیں ڈھانکیں، اور اس کو اور اس کے سب ظروف کو تخس کی کھالوں کے ایک غلاف کے اندر رکھ کر اس غلاف کو چوکٹے پر دھر دیں، اور زرین مذبح پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں، اور اس کی چوبیں اس میں لگائیں، اور سب ظروف کو جو مقدس کی خدمت کے کام میں آتے ہیں لے کر ان کو آسمانی رنگ کے کپڑے میں لپیٹیں، اور ان کو تخس کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانک کر چوکٹے پر دھریں۔ پھر وہ مذبح پر سے سب راکھ کو اٹھا کر اس کے اوپر ارغوانی رنگ کا کپڑا بچھائیں۔ اس کے سب برتن جن سے اس کی خدمت کرتے ہیں، جیسے انگیٹھیاں اور سیخیں اور بیلچے اور کٹورے، غرض مذبح کے سب برتن اس پر رکھیں، اور اس پر تخس کی کھالوں کا ایک غلاف بچھائیں اور مذبح میں چوبیں لگائیں۔ اور جب ہارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکے، تب خیمہ اجتماع کے کوچ کے وقت بنی کہات اس کے اٹھانے کے لیے آئیں، لیکن وہ مقدس کو نہ چھوئیں
تا नہ हो कि वो मर जाएं। खैमाए इज्तमा की यही चीजें बनी के हाथ के उठाने की हैं, और रोशनी के तेल और खुशबूदार बखूर और दायमी नजर की कुर्बानी और मसा करने के तेल और सारे मस्कन और उसके लवाजम की और मकदस और उसके सामान की निगहबानी हारून काहिन के बेटे अलेजर के जिम्मा हो। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, तुम लावियों में से केहातियों के कबीला के खानदानों को मुनकता होने न देना, बल्कि इस मकसूद से कि जब वो पाक तरीन चीजों के पास आएं तो जीते रहें और मर न जाएं। तुम उनके लिए ऐसा करना कि हारून और उसके बेटे अंदर आकर उनमें से एक एक का काम और बोझ मुकर्रर कर दें, लेकिन वो मकदस को देखने की खातिर दम भर के लिए भी अंदर न आने पाएं, ता न हो कि वो मर जाएं। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी जरसून में से भी उनके आबाई खानदानों और घरानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमाए इज्तमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं, उन सबों को गिन। जेरसीनियों के खानदानों का काम खिदमत करने और बोझ उठाने का है, और मस्कन के पर्दों को और खैमाए इज्तमा और उसके गिलाफ को और उसके ऊपर के गिलाफ को जो तुखस की खालों का है, और खैमाए इज्तमा के दरवाजा के पर्दा को, और मस्कन और मज़बा के गिरदा गिर्द के सहन के पर्दों को, और सहन के दरवाजा के पर्दा को, और उनकी रस्सियों को, और खिदमत के सब ज़रूफ को उठाया करें। और इन चीजों से जो जो काम लिया जाता है वो भी यही लोग किया करें। जरसीनियों की औलाद का खिदमत करने और बोझ उठाने का सारा काम हारून और उसके बेटों के हुक्म के मुताबिक हो, और तुम उनमें से हर एक का बोझ मुकर्रर करके उनके सपुर्द करना। खैमाए इज्तमा में बनी जरसून के खानदानों का यही काम रहे, और वो हारून काहिन के बेटे इत्मर के मताहत होकर खिदमत करें, और बनी मरारी में से उनके आबाई खानदानों और घरानों के मुताबिक 30 बरस से लेकर 50 बरस तक की उम्र के जितने खैमाए इज्तमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत के वक्त हाजिर रहते हैं, उन सबों को गिन। और खैमाए इज्तमा में जिन चीजों के उठाने की खिदमत उनके जिम्मा हो वो ये हैं, मस्कन के तख्ते और उसके बैंडे, और सतून और सतूनों के खाने, और गिरदा गिर्द के सहन के सतून और उनके खाने, और उनकी मेखें और रस्सियां और उनके सब आलात, और सारे सामान, और जो चीजें उनके उठाने के लिए तुम मुकर्रर करो, उनमें से एक एक का नाम लेकर उसे उनके सपुर्द करो। बनी मरारी के खानदानों को जो कुछ खिदमत खैमाए इज्तमा में हारून काहिन के बेटे इत्मर के मताहत करना है वो यही है। चुनाचे मूसा और हारून और जमायत के सरदारों ने केहातियों की औलाद में से उनके घरानों और आबाई खानदानों के मुताबिक 30 बरस की उम्र से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमाए इज्तमा में काम करने के लिए मकदस की खिदमत में शामिल थे, उन सबों को गिन लिया।
اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 2750 تھے۔ کہاتیوں کے خاندان میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے، جو حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا اس کے مطابق موسیٰ اور ہارون نے ان کو گنا، اور بنی جرسون میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ 2630 تھے۔ سو بنی جرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے۔ اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے، اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ 3200 تھے۔ سو خداوند کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا، جتنوں کو موسیٰ اور ہارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہیں۔ الغرض لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق گنا، یعنی 30 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے، ان سبوں کا شمار 8580 تھا۔ وہ خداوند کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے۔ یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداوند نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے۔